اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 235 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے نکاح کرنے اور نکاح کا پیغام دینے سے منع فرمایا تھا کہ جس عورت کا خامن جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے، اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے نہ ہی اس کو پیغام بھیج سکتے ہیں نکاح کا اور نہ ہی اس سے نکاح کرنے کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ عدت میں ہوں تو تم ان سے پردے میں رہ کر نکاح کا پیغام جو ہے وہ دے سکتے ہو۔ مطلب کہ اب وہ بیوہ ہو گئی ہیں تو ان سے نکاح صراحتاً تو نہیں ذکر کیا جا سکتا، بلکہ ایسے اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھے کہ شاید یہ مستقبل میں مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام صراحتاً دینا منع ہے، اور دوسرا یہ کہ کنایتاً یعنی پردے میں رہ کر دینا جائز ہے۔ مثلاً اس کی عدت کے دوران اس کا خرچہ جو ہے وہ برداشت کرے جو نکاح کرنا چاہتا ہے، یا کہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے، یا یہ کہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ تکلیف نہ ہونے دے، یعنی جس طرح بھی ہو سکے اس کے لیے آسانی کرتا رہے، تو یہ جائز ہے۔ ڈائریکٹ اس کو نکاح کی دعوت جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح عورت جو ہے وہ بھی عدت کے دوران کسی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ بناؤ سنگار وغیرہ کر سکتی ہے۔ 4 ماہ 10 دن جو ہے یہ سوگ کرنا لازمی ہے اس عورت کے لیے جس کا خامند دنیا سے چلا جائے۔ آگے فرمایا یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو۔ یعنی نکاح کرنا تو کیا معنی نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو، کہ جو عدت گزار رہی ہے اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہ کرو جس سے اس کو محسوس ہو کہ یہ میرے سے نکاح کی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ عدت کے اندر نکاح باطل ہے، یعنی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، تو اس دوران اگر کسی عورت کا کسی مرد سے آگے نکاح ہو جاتا ہے تو وہ نکاح باطل ہوگا، اور غلطی سے یہ سمجھتے ہوئے نکاح ہو جائے کہ عدت گزر گئی حالانکہ گزری نہیں ہے تو بھی نکاح جو ہے وہ فاسد ہوگا۔ تو یہ دونوں صورتوں میں جو نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کے بات کو جانتا ہے۔ تو اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ ارادہ گناہ پر پکڑ ہوگی، گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے۔ گناہ کا خیال جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، مثلا ذہن میں ایک گناہ کا خیال آیا پھر وہ ختم ہو گیا، لیکن ایک چیز ہے کہ خیال آیا اور اس پر اس کا پکا ارادہ ہو گیا کہ میں یہ گناہ لازمی کروں گا، تو پھر اس پر اس کو گناہ ہوگا اور پکڑ ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ارادتاً عدت میں نکاح کرنا باطل ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا، تم ان سے نکاح کا ارادہ نہ کرو، کیونکہ بھول کر کرنا اور چیز ہے اور ارادتاً کرنا اور چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھول کر کرنے سے بھی منع فرمایا اور ارادتاً کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا تو اس سے ڈرو
اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احکام مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں، کفار پر نہیں، اور اس سے ڈرتا وہی ہے جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، کیونکہ کفار کو کیا لگے ان چیزوں سے، تو کفار پر ان کے مذہب کے مطابق جو ہے وہ ہمارا حاکم فیصلہ کرے گا، ان کو دینی آزادی حاصل ہوگی۔ ہاں سیاسی احکام پر ان کے اوپر بھی احکام جو ہیں وہ لاگو ہوں گے اور جاری ہوں گے، جیسے کہ ان میں سے اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو یہ سیاسی احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے احادیث میں بیان فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے یا ہندو ہے، جو بھی چوری کرے یہ سب کے لیے مطلق حکم ہے۔ نکاح میں، طلاق میں، جو بھی معاملات ہوں گے اس میں مذہب دیکھا جائے گا۔ یہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں مذہب نہیں دیکھا جائے گا، ان میں جو شریعت کا حکم ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔